نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بے شک بہت سے علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے ہیں۔ یہ علماء سوء کا بیان ہے، برے علماء کا بیان، دنیا پرست علماء کا بیان۔ ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، جیسے کہ یہود کے علماء کا ذکر آیا، من چاہی باتوں کو اللہ کی کتاب قرار دیا کرتے تھے اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق باتیں بتاتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مال بٹورتے تھے۔ یہ دنیا پرست قسم کے راہب ہوں، درویش ہوں، علماء سوء ہوں، ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اب ان لوگوں کا بیان جو سرمایہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مال و دولت والے ہوتے ہیں، خوب جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے، ان کا تذکرہ۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ کون ہے یہ لوگ جو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے؟ علماء نے ایک رائے تو بیان فرمائی، کم سے کم مال میں تقاضا کیا ہے، حق کیا ہے جو اللہ نے مقرر کیا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسی طرح فصل کوئی اگاتا ہے اور اس سے اس کو کھیتی ملتی ہے اور فصل اور پھل ملتا ہے تو اس کو عشر ادا کرنا ہوگا، یہ کم سے کم تقاضا۔ اور جو لوگ یہ تقاضے پورے نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ آگے تین قسم کی باتوں کا ذکر کر کے عذاب کا ذکر فرما رہا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ہم اسے دہکائیں گے جہنم کی آگ میں، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ لوگ سوال کرتے تھے تو ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے اور یہ تھوڑا رخ پھیر لیا کرتے تھے اور پھر بالکل ہی پیٹ پھیر کر چلے جاتے تھے۔ یہ مال کو جمع کر کر کے رکھنے والے اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہ کرنے والے، ان کا مال جہنم کی آگ میں دہکا کر ان کی پیٹھ، ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ بھائی یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام۔ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ بہت ڈراتے ہیں، معاف کیجیے گا میری سختی کو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے ایک خزانہ جمع کر کے رکھا تھا اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس مزہ چکھو اس کا جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بخاری شریف کی ایک حدیث سورہ آل عمران کے درس میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور وہ گنجا سانپ ڈسے گا اور کہے گا انا مالک و انا کنزک، انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، لے اپنے جمع کیے خزانے کا مزہ چکھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ بھی صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ ہمیں اس سے آگے بڑھ کر بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا مہینوں کی تعداد 12۔ ویسے دلچسپ نکتہ ہے، دنیا کے سارے کیلنڈرز اٹھا لیں، سب کے اندر 12 مہینے آپ کو ملیں گے، البتہ اللہ فرما رہا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے مہینوں کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہمارے سامنے آ چکا۔ رجب وہ عمرے کے لیے معروف تھا عربوں کے ہاں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ حج کے لیے معروف تھے، دور سے سفر کا آنا پھر جانا کئی مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ شریعت اسلامی نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا، لیکن وہ جو مشرکین عرب تھے نا، وہ ایک مسئلہ کرتے تھے اور حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ اس میں بھی ایک لالچ تھی اور کچھ لوگوں کی جیبیں گرم ہوتی تھیں۔ یہ مذہب کے نام پر لوٹنے والے، ایکسپلائٹیشن کرنے والے، ریلیجن کے نام پر، یہ اس زمانے میں بھی تھے، ہر دور میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، ابھی اس کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیت میں۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینوں کی حرمتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی، یہ دین کا صحیح حکم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، ان کو آگے پیچھے نہ کرنا۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور تم سب مل کر مشرکوں سے جنگ کرو جیسے کہ وہ سب تم سے لڑتے ہیں۔
جیسے کہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے، حرمت والے مہینوں کی حرمت برقرار رکھی جائے، اگر کفار اور مشرکین جنگ چھیڑے تو مسلمانوں کو پھر جنگ کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ظلم کا رویہ اختیار نہ کیا جائے، حرمت والے مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک یہ مہینے کا آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، اس سے کافر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ یحلونہ عاما، وہ اسے یعنی اس مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور دوسرے سال اسے حرام کر لیتے ہیں، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام کیا، فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو وہ حلال کرتے ہیں اسے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ یہ ہے نسی کا مسئلہ، یہ مہینے آگے پیچھے کر دینا۔ اور یہ کرتا کون تھا؟ پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، اور لوگ جا کے جو ہے وہ ان کی جیبیں گرم کرتے تھے، کبھی کسی قبیلے سے بدلہ لینا ہے، چلو جی یہ محرم کا مہینہ نہیں، محرم بعد میں آئے گا، دوسرا مہینہ آ گیا، ان کی جیب گرم کی اور انہوں نے اجازت دے دی، استغفر اللہ۔ کبھی چاہتے کہ حج کا معاملہ ایک ہی موسم میں رہے، زیادہ تپش و گرمی کا معاملہ نہ رہے، تو یہ آگے پیچھے کرنے والا بھی باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا، یہ ایکسپلائٹیشن کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کفریہ روش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تو منع فرمایا، یہ اللہ کے حرام کو حلال کر لیتے معاذ اللہ، اور گنتی پوری کر لیتے۔ یہ حیلے بہازی کا معاملہ ہر دور میں رہا، مذہب کے نام پر لوٹ مار کرنے والے ہر دور میں رہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر وہ نقطہ آ گیا، حلال حرام کا اختیار اللہ کا ہے اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، لوگوں کا اختیار نہیں کہ جو چاہے حلال کر لیں جو چاہے حرام کر لیں، اس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے، جب یہ حرمت والے مہینے آگے پیچھے ہوتے رہے تو پتہ نہیں پھر اب تاریخ کا معاملہ کیا رہا، تو اس کو بھی سن لیجئے۔ سبحان اللہ، حجۃ الوداع کا موقع، خطبہ حجۃ الوداع بھی پڑھیے گا، آپ نے یقیناً سنا پڑھا ہوگا۔ حجۃ الوداع کا موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ معاملہ زمانے کا چلتے چلتے وہیں آ گیا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا تھا، اور جس دن سے اللہ نے آسمان زمین کو بنایا اسی معاملے پر آ کے تقویم اب رک گئی، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر دین کی تکمیل کا اعلان بھی ہو رہا ہے، اور یہ تقویم، یہ کیلنڈر جو آگے پیچھے ہو گئے تھے معاملات، یہ بھی درست ہو گئے، یہ بھی ختم نبوت کا معاملہ ہو رہا ہے، دین کی تکمیل کا اعلان ہو رہا ہے، اور یہ معاملات بھی اللہ کے فضل سے اس دن درست ہو گئے۔ یہ نسی کا معاملہ کفار کے تعلق سے بیان ہوا، ارشاد ہوا زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال مزین کر دیے گئے، یہ گناہ کے کام ان کو بڑے اچھے لگ رہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے، دل میں سچی طلب تڑپ ہدایت کی نہ ہو، اور خود ہی اڑنے کا فیصلہ کر لے گمراہی پر، تو شیطان بھی پیچھے لگ جاتا ہے، اور برے اعمال ہی کیا ہے؟ مزین کر کے دکھا دیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر کی ہر شکل سے، اور یہ جو حلال حرام کے اندر لوگ پڑ جاتے ہیں، اپنے من چاہے فیصلے کرتے ہیں، اور یہ جو مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹیشن کرنے والے اور علماء سو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر آ کر ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ التوبہ کے 5 رکوعوں کا مطالعہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ایک طویل سلسلہ آئے گا تقریباً 11 رکوعوں کا، جن میں غزوہ تبوک کا بیان ہمارے سامنے آئے گا۔ سورۃ توبہ کے پہلے